اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ مریم کی 5 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ارث اور وراثت کسے کہتے ہیں، یہ دونوں کتنی طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ جو میرا وارث ہے اور آل یعقوب کا وارث ہے، اور میرے رب اسے پسندیدہ قرار دے۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے عرض کی، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن میں کہیں ارث سے مراد علم ہے، وَأَوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ کتاب، اور کہیں حکومت ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، اور جہاں جس آیت میں کوئی خاص دلیل نہ ہو تو وہاں ارث سے مراد مال ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یرثنی یعنی ارث سے فرزند مراد ہے جو اپنے باپ کا وارث بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے مومن کی میراث جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صالح فرزند ہے جو اس کی موت کے بعد اللہ کی عبادت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ لفظ رضی کا معنی خداوند تعالی کی مرضی ہی ہے، اور لوگوں کے درمیان ہر محبوب ہونا بھی۔ جب بندے پر اللہ راضی ہو جائے اور بندہ اپنے خدا پر راضی ہو جائے تو یہ وہ والا مقام ہے جسے فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جملہ قبل و سمیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یحییٰ ایسا نام تھا جو اس سے قبل کسی کا نام نہیں تھا، یا پھر ان خصوصیات کا حامل کوئی شخص نہ تھا۔ عطیہ کا معنی ہے حدود سے تجاوز کر جانا اور حد سے بڑھ جانا، اور اس آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے نے جسے انتہائی کمزور کر دیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس سوال اَنَّا یَکُونُ لِی غُلَامٌ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کیا میں اور میری زوجہ جوانی کی منزل پر آ جائیں گے، یا پھر اسی بڑھاپے کی حالت میں وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی دانش محدود ہوتی ہے، اور ان کا اس امر پر تعجب کرنا ان کے مقام نبوت کی نفی نہیں کرتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت اور بیٹے کی اولاد کے درمیان 5 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت میں موجود اہم پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک
فطری تقاضوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں فرزند کی درخواست سے نبی کی بزرگی و پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ 2، اپنے بعد اپنے نظام کو امانت دار ہاتھوں میں دے جانا انبیاء کا طریقہ ہے۔ 3، انبیاء علیہم السلام بھی عام افراد کی طرح اپنے وارث چھوڑتے ہیں۔ 4، خدائی افراد اپنی مادی ضرورتوں پر معنوی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں اور زیادہ معنویت کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ 5، اگر اولاد اس مقام پہ ہو کہ جس میں خدا کی رضا ہو تو یہ رحمت خداوندی ہے۔ وَجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا، ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 2 میں پڑھا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ 6، فرزند کی اچھائیوں کے لیے حمل ٹھہرنے سے قبل دعا کرنا چاہیے۔ 7، صرف بارگاہ خداوندی میں ہی صالح فرزند کے لیے درخواست کرنی چاہیے۔ 8، ناموں کو سادہ نگاہ سے نہ دیکھیں، بعض نام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں۔ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، نام میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ ناموں سے عقائد کا پتہ چلتا ہے، ادب و زبان کا پتہ چلتا ہے، علاقہ معلوم ہوتا ہے، وابستگیوں کا عقیدہ کھلتا ہے، ہدف اور مقصد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انسان کی اعلیٰ ظرفی یا ادنا ظرفی یا اس کی بلند نگاہی یا کوتاہ نگاہی کا اظہار ہوتا ہے۔ 9، بانجھ مردوں اور عورتوں کو لطف الہی سے مایوس نہیں رہنا چاہیے۔ 10، بیٹا یا بیٹی کی اولاد میں صرف اللہ کو اختیار حاصل ہے، یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ ارث سے مراد کبھی علم ہے، کبھی مال ہے، کبھی اولاد ہے، کبھی حکومت ہے، جو کہ ہمیں قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔